اللہ کریم نے قرآن پاک میں جن انبیاء کرام کے سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم اور سیرت و تواریخ کی کتب میں آپ کی حیات مبارکہ کے بارے میں تفصیل موجود ہے۔ قرآن کریم کی 4 سورتوں سورہ آل عمران کی آیت 37 تا 41، سورہ انعام کی آیت 85، سورہ مریم کی آیت 2 سے 11 اور سورہ انبیاء کی آیت 99 سے 90 تک کچھ احادیث مبارکہ میں بھی آپ کا ذکر ہے جن سے آپ کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت زکریا کی اہلیہ اور حضرت مریم کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ آپ نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ چنانچہ انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا جس کے ذمے ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ آپ کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔ حافظ ابو القاسم ابن اساکر اپنی مشہور کتاب حافل میں فرماتے ہیں کہ آپ کے والد محترم کا اسم گرامی برخیا تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا بھی آپ ہی خاندان میں سے تھیں۔ جب وہ پیدا ہوئیں تو ان کی منت کے طور پر ہیکل کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت زکریا جب مریم کے حجرے میں جاتے کھانے پینے کے بے شمار بے موسمی چیزیں پڑی ہوئی دیکھتے ہیں۔ جب آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئیں تو بی بی مریم سلام اللہ علیہا نے جواب دیا کہ اللہ جب کسی کو عطا کرتا ہے تو بے شمار رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر زیادہ ہو چکی تھی اور ان کی بیوی بانجھ تھی، مگر آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے لڑکا عطا فرما۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ نے حضرت یحییٰ رکھا۔ آپ علیہ السلام کا پیشہ بڑھائی تھا۔ اسرائیل کے لوگوں نے آپ کو شہید کیا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ اپنے بیٹے کی شہادت سے جڑا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک لڑکے سے نوازا۔ اس کا نام اللہ کے حکم سے آپ نے یحییٰ رکھا۔ وہ بھی اللہ کے نبی ہوئے۔ وہ بڑے نیکوکار پیغمبروں میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قبر شام میں الیہ میں ہے۔ حضرت یحییٰ کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی بیوی بہت بوڑھی تھی۔ اس بڑھیا کی پہلے خاندان سے ایک جوان لڑکی تھی۔ اس بوڑھی ملکہ کو یہ ڈر پیدا ہو چکا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کسی اور عورت سے شادی کر لے اور میری سلطنت جاتی رہے۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اپنے ہی خاوند سے کر دیتی ہوں، اس طرح سلطنت ہاتھ میں ہی رہے گی۔ ایک دن اس نے حضرت یحییٰ سے پوچھا کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں تو حضرت یحییٰ نے فرمایا کہ یہ جائز نہ ہوگا بلکہ گناہ اور حرام ہوگا۔ وہ بوڑھی ملکہ آپ سے ناراض ہو گئی اور وہ عورت آپ کی دشمن ہو گئی۔ وہ ہر وقت آپ کو قتل کرنے کی کوششوں میں لگی رہتی۔ ایک دن اس عورت نے بادشاہ کو شراب پلائی اور اس کے سامنے اپنی بیٹی کو بدکاری کے لیے پیش کیا۔ جب بادشاہ بیٹی کی طرف مائل ہوا تو اس بوڑھی ملکہ نے کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتی ہوں، مگر یحییٰ اس کو ناجائز اور گناہ کہتے ہیں، وہ اس نکاح کی اجازت نہیں دیتے۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے جواب دیا بادشاہ سلامت یہ آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح ہی حرام ہے۔ بادشاہ نے جلاد سے حضرت یحییٰ کو شہید کروا دیا۔ جب حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا گیا تو آپ علیہ السلام کی کھوپڑی سے بھی آواز آنے لگی اے بادشاہ یہ تمہاری حقیقی بیٹی ہے، یہ لڑکی تم پر حرام ہے۔ جب حضرت یحییٰ کو شہید کیا گیا تو ان کے جو والد جو نبی تھے یعنی حضرت زکریا علیہ السلام وہ بہت بوڑھے تھے۔ اب بنی اسرائیل میں بھی زکریا علیہ السلام کے 2 نبی گزرے ہیں، ایک کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، دوسرے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا۔ یہ وہ زکریا تھے جو حضرت یحییٰ کے والد تھے۔ قرآن کریم میں صرف انہی کا ذکر ملتا ہے۔ یہ حضرت مریم کے خالو تھے اور حضرت عیسیٰ کے زمانے کے نبی تھے۔ روایات کے مطابق جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت یحییٰ کو قتل کیا اس کے بعد ان کا ارادہ تھا کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کریں۔ جب حضرت زکریا وہاں سے نکلے تو راستے میں ان کو ایک درخت نظر آیا تو انہوں نے اس درخت سے پناہ مانگی۔ درخت پھٹ گیا۔ جب آپ درخت کے اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کا دامن تھوڑا سا باہر رہ گیا۔ شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ حضرت زکریا اس درخت کے اندر موجود ہیں۔ ان لوگوں نے اس درخت کو آرے سے چیر ڈالا جس کی وجہ سے حضرت زکریا بھی ساتھ ہی شہید ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کیا۔ اس بادشاہ کا نام بخت نصر تھا جو اپنی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر بادشاہ کو شراب کے نشے میں حضرت یحییٰ کو شہید کروایا۔ بنی اسرائیل کی قسمت کے بارے میں بعض روایات میں لکھا ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ قوم انبیاء کی قاتل تھی۔
اگرچہ اللہ نے بنی اسرائیل پر انتہائی انعامات کی برسات فرمائی، مگر ان سب نعمتوں کے باوجود بھی وہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور اپنے انبیاء کو ہی شہید کرتی رہی۔ ان شہید ہونے والے انبیاء کرام میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو بخت نصر کے دور میں شہید کیا گیا۔